بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہماری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کرتے جو ہمارے سارے گناہوں کا مداوع کرتے، ساری دنیا سے چرا کر ہمیں اپنا کرتے، ہماری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ ہم تیرے چاہنے والے ہیں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے ہم کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گاروں پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار کر دے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن مجید دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے۔ محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے۔ صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے۔ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو آپ دل سے پکارو، وہ آپ کا رب ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہر شے پہ باری ہے۔ جس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنوار دے، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا امتحان، آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو۔ کبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب ضرور دیتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کو پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم مٹا دوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا تو کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا
اور کہیں اخلاق کا۔ میرے رب کا بہت خوبصورت انداز ہے کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ، کسی بھی مصیبت یا کسی بھی دکھ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے ادا کرنی چاہیے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے سے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ توکل کا امتحان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ہمارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کتنی محبت کرتا ہے اس سے اور کتنا شکر گزار ہے ان نعمتوں کا جو اس کو بغیر مانگے ملیں، اور کتنا صابر ہے ان سب کے لیے جو اس کو نہیں ملیں۔ اور جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، آزمائش کا پل محبت سے پار کر لیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں میں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھے مبتلا کر دے۔ اور یہ الفاظ بہت ہمت دیتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خوبصورت دعا کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہر بری گھڑی اور برے وقت سے بچانا اور آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔